بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کے اندر 4 کام ایسے ہیں کہ جن کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ وہ 4 کام کون سے ہیں؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اندر 4 کام کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ 2 کام ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے ہیں، اور 2 کام ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ ان 2 میں سے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت کے ساتھ پڑھنا، لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا۔ پھر لا الہ الا اللہ کے دیکھیں کتنا پاورفل کلمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ زمین و آسمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا، وزنی ہو جائے گا۔ اندازہ کریں کہ کتنا پاورفل کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرے پلڑے کے اندر زمین و آسمان اور ایک پلڑے کے اندر صرف لا الہ الا اللہ، تو کتنا وزنی ہے، کتنا پاورفل کلمہ ہے۔ تو اس کا ذکر ہمیں کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ پھر ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اندازہ کریں کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ پھر ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائیں گے تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے اس شخص کے لیے کہ جو دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائیں گے تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ پھر ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس کلمے کا ذکر کرنا چاہیے، اس کلمے کا ورد کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ماہ رمضان کے اندر اس کا ذکر زیادہ کرو، کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرو۔ اور دوسری چیز جو ارشاد فرمایا کہ استغفار کی کثرت ہے۔ وہ استغفار کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار فرماتے ہیں، اور جب بھی نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے ہیں تو 3 بار فرماتے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ابھی دیکھیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہیں، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں، کوئی خطا نہیں، معصوم ہیں، پھر بھی اتنا استغفار کرتے ہیں۔ تو ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کتنا زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے پیدا فرما دیتے ہیں، اور اس کو ہر قسم کے غم اور فکر کو دور کر دیتے ہیں۔ پھر اس کو وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں کہ اس کی طرح وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اپنے اوپر استغفار کو لازم کرنا چاہیے۔ جو فرمایا کہ جو بندہ العبد آمن من عذاب اللہ واستغفر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بندہ استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ ابھی اندازہ کریں کہ جو بندہ استغفار کرتا رہے گا اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک دن ابو جہل نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ، اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے ہے تو ہمیں اس قرآن کو نہ ماننے کی وجہ سے ہمارے اوپر پتھر برسائیں یا ہمیں کوئی دردناک عذاب دیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگ رہا ہے، یا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہمارے اوپر پتھر برسا کہ ہم تیرے قرآن کو نہیں مانتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پاک کلام کے اندر یہ آیت اتاری، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ فرمایا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کے اندر موجود ہے۔
ایک تو اس وجہ سے آپ کے اوپر عذاب نہیں آ سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، دوسرا وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ ایک تو آپ کی وجہ سے کہ آپ کی ذات موجود ہے، اس وجہ سے آپ کے ہوتے ہوئے ان لوگوں پر عذاب نہیں آ سکتا۔ دوسرا استغفار کی وجہ سے، استغفار وہ کس طرح کرتے تھے کہ جس وقت وہ طواف کرتے تھے تو طواف کے دوران وہ یہ الفاظ کہا کرتے تھے، غفرانک غفرانک، تو یہ وہ گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو کس طرح عذاب دے سکتا ہوں۔ تو اگر ایک بندہ روزے دار ہو، روزے کی حالت میں، روزہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، پھر روزے کی حالت میں جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اس کو کتنا فائدہ ہوگا۔ جب مشرک لوگوں کو اللہ تعالیٰ عذاب اس وجہ سے نہیں دے رہے کہ وہ استغفار کرنے والے ہیں، تو جب مومن بندہ استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی کتنی مشکلات کو دور کریں گے، اس کی کتنی پریشانیاں ختم فرمائیں گے، اور اس کو کتنا رزق عطا کریں گے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کی بخشش و مغفرت فرما دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ رمضان کے مہینے کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت اور استغفار کی کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نے اپنی ضرورت کے لیے کرنی ہے وہ کیا ہے، وہ جنت کی طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ سے جنت مانگیں، اور جنت بھی جنت الفردوس مانگیں۔ کہتے ہیں نا کہ جب بھی کوئی چیز بازار میں لینے جاتے ہیں تو ہم اچھی چیز تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں اچھی کوالٹی والی اچھی چیز ملے، تو فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ سے بھی جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، جب بھی دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعا ضرور مانگیں۔ چوتھی چیز یہ ارشاد فرمایا کہ دوزخ سے پناہ مانگنی ہے، دوزخ سے پناہ مانگنی ہے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، تو یہ دعا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رمضان کے مہینے کے اندر مانگتے رہیں، دوزخ سے پناہ مانگیں، جب بھی دعا مانگیں تو جنت کی طلب کریں اور اللہ تعالیٰ سے دوزخ کی پناہ مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ اللہم اجرنی من النار فجر کے بعد 7 مرتبہ پڑھتا ہے، اگر شام تک اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اس کو دوزخ سے بری فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ شام کو 7 مرتبہ یہ پڑھتا ہے اللہم اجرنی من النار، اگر اسی رات اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے بری فرمائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ 4 کام کثرت کے ساتھ کریں کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر، استغفار کی کثرت، اور جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب دعا مانگیں تو اپنی دعاؤں کے اندر مجھے بھی یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔